الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 42 فقہ بہار شریعت حصہ 5۔ آج اللہ کی رحمت سے زکوٰۃ کا بیان پڑھیں گے۔ اب تک ہم نے عقائد، طہارت اور نماز کے مسائل مکمل کیے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا، نماز کے مسائل زکوٰۃ کے مسائل سے آسان ہیں۔ جی ہاں، زکوٰۃ کے معاملے میں آپ کو پہلے جو معلومات ہیں نا لوگوں سے، یعنی کہ ایسی معلومات جو آپ کو کسی سنی، حنفی، بریلوی عالم کی تحریر یا تقریر سے نہیں ہے، بس سنی سنائی ہے، اس کو آپ نے ذہن سے نکالنا ہوگا۔ جو بیان کیا جائے آج کے لیسن میں یا اگلے 1-2 مزید لیسنز میں، اس کو پوری توجہ سے، انتہائی انہماک کے ساتھ سماعت کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی، اور بہت عمدہ طریقے سے آپ زکوٰۃ کے مسائل سمجھنے والے اور پھر اللہ کی رحمت سے دوسروں کو سمجھانے والے بن جائیں گے۔ شروع میں ہی میں تعارف پیش کر دوں، میں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، اس کا نام رکھا ہے زکوٰۃ کے نصاب کا حساب۔ آج کا بیان میرا اس رسالے میں سے نہیں ہے، مگر آپ کے ریفرنس کے لیے میں انشاءاللہ تعالی اس سبق کے ساتھ اس کو شیئر بھی کروں گا، تاکہ جن لوگوں کو بہار شریعت سے یہ مسائل اور یہ 10 شرائط سمجھنا پڑھنا مشکل لگے، وہ صرف اس رسالے کو پڑھ لیں۔ اسی کا خلاصہ ہے، پلس اس میں جو فیضان زکوٰۃ کتاب ہے، دعوت اسلامی کی بہترین کتاب ہے، سوالن جوابن ہے، اس میں سے بھی لکھا گیا ہے، اور ایک کتاب ہے احکام زکوٰۃ کے نام سے، دارالفتہ اہل سنت کا 500 فتاوی جات کا مجموعہ، اس میں سے بھی اس کو لیا گیا ہے۔ ساتھ میں پھر 1-2 اور مفتیان کرام کے فتویٰ کو بھی نقل کیا گیا ہے۔ تو وہ کتاب تو بالکل آپ نے پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی، تو اس کی برکت سے پھر آپ کے لیے فیضان زکوٰۃ سمجھنا آسان ہو جائے گا، پھر احکام زکوٰۃ سمجھنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ گویا کہ میں آپ کو ابھی سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح بہار شریعت پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو نماز کی احکام کتاب جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، مکمل پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی، اگر نہیں مجھے یاد رہا تھا تو اب دلا رہا ہوں کہ آپ اس کتاب کو 12 رسالے جو ہیں اس طرح پڑھ لیجئے کہ آپ حفظ کر لیں اس کتاب کو، سمجھ بات کو۔ اسی طرح اسلامی بہنیں جو ہیں، اسلامی بہنوں کی نماز، اس کتاب کو حفظ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی کما حقہ نماز کے مسائل آپ سمجھنے والے بن جائیں گے۔ اور یہ زکوٰۃ کے نصاب کا حساب، پھر فیضان زکوٰۃ، اور پھر جو احکام زکوٰۃ کتاب ہے، یہ تینوں جو آپ پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے یہ جو آپ کا زکوٰۃ کا ٹاپک ہے بہترین طریقے سے مکمل ہوگا۔ ان کتابوں کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہے، آپ وہاں سے ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں بہار شریعت کی طرف۔ حسب معمول ہم اس میں قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ نہیں پڑھیں گے، یہ آپ کو عرض ہے کہ آپ خود سے اس کو دیکھیے گا۔ نہ پڑھنے کی وجہ میں نئے اسٹوڈنٹس کو بتا دوں کہ ان آیات مبارکہ کو اور اس کے ترجمہ اور تفسیر کو ہم خزائن العرفان میں ہر پیر شریف کو پڑھتے ہیں۔ احادیث مبارکہ نہیں پڑھ رہے کہ اس کو ہم نزہۃ القاری شرح بخاری میں انشاءاللہ تعالی تقریباً پڑھیں گے۔
تو یوں یہ 2 ٹاپک وہاں پر مکمل ہو جائیں گے، اور یہ فقہ کی چونکہ کتاب ہے بہار شریعت، تو خالصتاً اس میں فقہی مسائل پر ہی گزارشات پیش کی جائیں گی۔ مسائل فقہیہ کے تحت یہاں پر لکھا ہے، زکوٰۃ شریعت میں اللہ عز و جل کے لیے مال کے ایک حصہ کا جو شرع نے مقرر کیا ہے مسلمان فقیر کو مالک کر دینا ہے، اور وہ فقیر نہ ہاشمی ہو نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام، اور اپنا نفع اسے بالکل جدا کر لے۔ یہ ہے تعریف کہ زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں۔ مسئلہ 1، زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر کافر اور نہ دینے والا فاسق اور قتل کا مستحق اور ادا میں تاخیر کرنے والا گنہگار و مردود الشہادہ ہے۔ مردود الشہادہ یعنی کہ اس کی جو گواہی ہے، جو شہادت ہے اس کی جو ہے وہ مردود ہوگی، وہ قبول نہیں کی جائے گی، یعنی کہ اس کو وٹنس بننے کا حق نہیں رہے گا۔ نمبر 2، مباح کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ مثلاً فقیر کو بنیت زکوٰۃ کھانا کھلا دیا، فقیر کو کہا یہ کھانا کھا لو، یہ ہوتا ہے مباح کرنا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کہ مالک کر دینا نہیں پایا گیا، ہاں اگر کھانا دے دیا کہ چاہے کھائے یا لے جائے تو ادا ہو گئی۔ دیکھ لیں الفاظ کے بدلنے سے کس طرح حکام بدلتے ہیں۔ مباح کر دینا کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ میری گاڑی استعمال کر سکتے ہیں۔ مالک کر دینا کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ گاڑی کے پیپرز ہیں، یہ جی میں نے آپ کے نام ٹرانسفر کر دی۔ تو یہ فرق آپ سمجھیے گا۔ یوں ہی بنیت زکوٰۃ فقیر کو کپڑا دے دیا یا پہنا دیا ادا ہو گئی۔ تو یہاں سے ہم نے شروع سے ہی سیکھ لیا کہ زکوٰۃ میں مال یا کرنسی دینا ہی شرط نہیں ہے، کھانا راشن دے سکتے ہیں، کپڑے دے سکتے ہیں، جیسے مختلف مواقع پہ سیلاب زدگان زلزلے والوں کو لوگ راشن دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، کمبل دیتے ہیں، تو جتنی مالیت کا وہ سامان ہوگا اتنی زکوٰۃ ان کی ادا ہو جائے گی۔ فقیر کو بنیت زکوٰۃ مکان رہنے کو دیا، زکوٰۃ ادا نہ ہوئی کہ مال کا کوئی حصہ اسے نہ دیا بلکہ منفعت کا مالک کیا۔ مالک کرنے میں یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کو دے جو قبضہ کرنا جانتا ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ پھینک دے یا دھوکہ کھائے ورنہ ادا نہ ہوگی۔ مثلاً نہایت چھوٹے بچے یا پاگل کو دینا، اور اگر بچے کو اتنی عقل نہ ہو تو اس کی طرف سے اس کا باپ یا فقیر ہو یا وصی یا جس کی نگرانی میں ہے قبضہ کریں۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ پہلی ہے مسلمان ہونا، ٹھیک ہے، مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ دوسری کیا ہے؟ بلوغ۔ بلوغ کسے کہتے ہیں؟ کہ بچہ یا بچی ہو بالغہ ہو جائیں۔ لڑکا بالغ کب ہوتا ہے؟ جب اس کو زندگی میں فرسٹ ٹائم احتلام آتا ہے، ویٹ ڈریم آتا ہے۔ بچی بالغہ کب ہوتی ہے؟ جب اس کو فرسٹ ٹائم حیض آتا ہے، مینسز اس کے شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ 12 سال کی ہوں، 13 سال کی ہوں، 14 سال کی ہوں، وہ بالغہ ہو گئے۔ اور بھی علامتیں ہیں۔ نمبر 3، عقل۔ نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور جنون اگر پورے سال کو گھیر لے تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ کہ معاذ اللہ اگر کوئی ایسا پاگل ہو جائے کہ پورا سال ہی پاگل رہا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اگر سال کے اول آخر میں فاقہ ہوتا ہے، اگر یہ باقی زمانہ جنون میں گزرتا ہے تو واجب ہے۔ اچھا، سال کا اول آخر سے مراد یہ جنوری، فروری اور نومبر، دسمبر نہیں ہے، نہ ہی اس میں محرم، صفر اور ذی القعدہ اور ذی الحجہ ہے۔ سال سے مراد اس کے نصاب کا سال ہے، یعنی کہ مثال ہے کہ جس اسلامی تاریخ کو یہ صاحب نصاب ہوا
وہ اسلامی تاریخ اپنے پاس نوٹ کر لے تو وہاں سے اس کا سال شروع ہوا ہے. اب نصاب باقی ہے مگر یہ پاگل ہے، سارا سال گزر گیا پاگل ہی رہا تو زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ عقل ہونا شرط ہے. اور اگر سال کے شروع میں 2 مہینے یا 2 ہفتے یہ ٹھیک تھا، پھر پاگل ہو گیا، پھر مطلب ٹھیک ہو گیا اینڈ پہ جا کے، تو پھر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. آزاد ہونا، آج کل غلامی کا دور نہیں ہے، سلیوری سسٹم بالکل ختم ہو گیا ہے، تو سارے مرد عورت آزاد ہیں دنیا بھر میں. تو یہ مطلب ایک شرط تھی. نمبر 5، مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا. اگر نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہ ہوئی. یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ نصاب کہتے کس کو ہیں. یہ غور سے سنیے گا. ابھی اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونا ہونا ضروری ہے. اگر 7.5 تولے سے آدھا تولہ بھی کم ہوا تو زکوٰۃ کا نصاب پورا نہیں ہے، تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے. یہ تب ہے کہ صرف سونا ہے، 1 بھی روپیہ نہیں ہے اس کے علاوہ، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہاں پر ایک مسئلہ بتا دوں، وہ خواتین جن کے پاس صرف سونا ہے اور وہ ہے بھی 7.5 تولے سے کم، وہ کماتی نہیں ہیں مگر شوہر ان کو پاکٹ منی دیتا ہے، تو اگر وہ یہ حیلہ کر لیں یا وہ یوں کر لیں کہ شوہر سے مال لینا چھوڑ دیں، شوہر سے گفٹ لینا بالکل بند کر دیں، خود تو کماتی نہیں ہیں، نہ ان کے پاس چاندی ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے مال تجارت جسے کہا جائے، تو 1 بھی روپیہ شوہر سے نہ لیا کریں. ہاں، جہاں ضرورت ہو شوہر اس کو اپنا مال استعمال کی اجازت دے دے، یعنی بطور امانت دے دے بھی جب جب ضرورت ہوئی استعمال کر لینا، جتنی ضرورت ہوئی استعمال کر لینا، ہے میری ملک مگر میں آپ کو وکیل بناتا ہوں، اختیار دیتا ہوں، گھر میں بل دینے ہیں، بچوں کا خرچہ، جو بھی کپڑے خریدنے ہیں آپ خرید لو، اپنے بھی ہمارے بھی. تو یوں اگر وہ رہے گی نا تو اس پہ زکوٰۃ کبھی بھی فرض نہیں ہوگی. اگر وہ اس طرح کرے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اور اگر اس کے پاس 1 بھی روپیہ ہوا تو وہ صاحب نصاب ہو جائے گی. کیسے؟ کہ جب 2 جنس کا مال ہوگا تو پھر یہ 7.5 تولے سونا نہیں دیکھا جائے گا، پھر کم از کم جو اس کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت وہ دیکھا جائے گا. اگر 7 تولے سونا جمع 1 روپیہ کتنا ہو گیا؟ یہ تو لاکھوں بن جائیں گے آج کل کے حساب سے. تو یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ بنے گا نا، تو صاحب نصاب ہو گئے. حتیٰ کہ آج کل اتنا ریٹ ہائی ہے سونے کا، 1 تولہ بھی ہوا نا کسی کے پاس اور 1 روپیہ ساتھ میں، تب بھی وہ صاحب نصاب ہو جائیں گے، اور شرائط پوری ہونے کی صورت میں زکوٰۃ واجب. اب یہ دیکھیں کہ اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا. ہم مسئلہ سمجھ رہے ہیں تو مسئلے کی روح سے میں باتیں کر رہا ہوں. مشورہ یہ ہے خوش دلی سے زکوٰۃ دیں. آپ کو شک ہے نا کہ زکوٰۃ پتہ نہیں فرض ہوئی کہ نہیں ہوئی، پھر بھی زکوٰۃ کی نیت سے اللہ کی رحمت پہ نظر رکھتے ہوئے دے دیں. زکوٰۃ نہ ہوئی تو صدقہ تو ہے ہی ہے نا. کیا کہتے ہیں، آپ کے تو کھرے ہیں، آپ نفع ہی نفع میں ہیں، گھاٹے میں نہیں ہیں. تو یہ مسئلہ ہے. 1 جنس ہے تو 7.5 تولے سونا پورا ہو یا اس سے زیادہ ہو، اور اگر 2 جنس کا مال ہے تو پھر چاہے 7.5 تولے سے کم ہے، پھر دیکھا جائے گا چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہے تو ٹھیک. ہاں، اگر بالفرض اس کے نصاب کو بھی نہ پہنچے، بھی آدھا ہی تولہ، آدھے سے بھی کم ہے مثال ہے، اور وہ مثال اتنا کم ہے کہ کرنسی ملا کے بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچتا، تو نہیں ہے پھر صاحب نصاب. اچھا، سونا نہیں ہے، مثال ہے مردوں کی بس سونا ہوتا نہیں عام طور پہ، یا کچھ خواتین بھی ایسی ہیں کہ سونا نہیں ہوتا ان کے پاس،
تو پھر دیکھا جائے گا کرنسی اتنی ہے کہ صاحب نصاب ہو جائیں۔ کرنسی مال تجارت اور چاندی میں اب چاندی کا اعتبار ہوگا، سونے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ سونے کا نصاب صرف دیکھیں گے جب صرف سونا ہو، اونلی گولڈ ہو، اور اگر دوسرا جنس اس کے ساتھ ہے سونے کے، یا ہے ہی دوسرا جنس، جیسے صرف پیسے ہیں، کرنسی ہے، پاؤنڈ ہے، درہم ہے، دینار ہیں، ریال ہیں، یورو ہیں، ڈالر ہیں، بنگلہ دیش میں شاید ٹکا ہوتا ہے، ناروے میں کرونا ہے شاید، تو یہ مطلب کوئی بھی کرنسی ہے وہ دیکھا جائے گا اور اسی کا اعتبار کیا جائے گا کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ تو جس اسلامی تاریخ کو اتنا مال آئے وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں، لکھ لیں، محفوظ کر لیں۔ اب سال شروع ہو گیا، مزید نصاب کے حوالے سے آگے باتیں آئیں گی۔ یہاں پر 5ویں جو شرط ہے، مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا، یہ آپ سمجھ لیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ مال نامی کی آگے آئے گی تعریف، اس میں آ جائے گا یہ مسئلہ کہ مال تجارت کسے کہتے ہیں۔ یہ یہاں بتا دیتا ہوں، پھر بعد میں بتانے کی حاجت نہیں ہے۔ سونا بھی سمجھتے ہیں سارے، چاندی بھی سمجھتے ہیں، سلور اور کرنسی بھی سمجھتے ہیں، پرائز بانڈ بھی اسی میں آ جاتے ہیں کرنسی میں۔ مال تجارت ہر وہ مال جو صرف بیچنے کی نیت سے خریدا ہو۔ 2 شرطیں اس میں ضروری ہیں، ایک تو خریدا ہو، دوسرا بیچنے کے لیے خریدا ہو، بس۔ تو یہ جو دکاندار کے پاس مال پڑا ہوتا ہے، کپڑا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، بڑے بڑے سٹوروں میں پڑی ہوتی ہیں، انہوں نے خریدی ہی بیچنے کے لیے ہیں، وہ ہے مال تجارت۔ اگر کسی کی ذاتی پراپرٹی ہے، وراثت میں ملی ہوئی، اب اس نے فار سیل کر دی ہے مگر بکی نہیں، ابھی پلاٹ ہے، دکان ہے، مکان ہے، وہ چونکہ وراثت میں ملا ہے، خریدا نہیں ہے، بیچ تو رہے ہیں مگر خریدا نہیں ہے، تو وہ مال تجارت نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اچھا خریدا تو ہے مگر بیچنے کی نیت سے نہیں، کرائے پہ چلانے کے لیے یا اپنا مکان بنانے کے لیے، تو اب بھی 2 شرطیں نہیں پائی گئیں، اب بھی وہ مال تجارت نہیں بنے گا، چاہے کروڑوں کی پراپرٹی ہے۔ تو یہ مسئلہ آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے، اسی کو مال نامی بھی کہتے ہیں۔ 6ٹھی شرط ہے پورے طور پر اس کا مالک ہو، یعنی اس پر قابض بھی ہو۔ اس میں پھر وہ مسائل آ جاتے ہیں کہ کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور اس طرح کے مسائل، مطلب تو قرضہ دیا ہے اور امید ہے ملنے کی، پھر بھی تو قابض ہے اس پہ۔ 7ویں شرط ہے نصاب کا دین سے فارغ ہونا، یعنی کہ جو آپ کے پاس نصاب ہے، کیپٹل ہے، وہ دین سے فارغ ہو، یعنی کہ آپ نے کوئی بل نہیں دینا، آپ نے کوئی قرضہ نہیں دینا، آپ نے کوئی ایسا مطلب کسی کا دینا نہیں ہے، یہ ہے اس کا مسئلہ۔ اچھا اس کے جو تفصیلی مسائل لکھے ہیں نیچے، نہیں پڑھ رہا میں، اور آپ کو بھی مشورہ یہ ہے کہ آڈیو پہ ہی آپ توجہ رکھیں گے تو کافی ہے، پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیں، مگر ایک ہی بار پڑھ کے آپ کو فوراً سمجھ آ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک ہی بار پڑھ کے سوال نہ پوچھیے گا، میں بھی یہی عرض کروں گا آپ کو کہ بار بار پڑھیں۔ کچھ الفاظ مشکل ہیں، بلکہ بہت سارے الفاظ مشکل ہوں گے آپ کے لیے، اس کے لیے بہار شریعت اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے شروع میں ایک فہرست بنی ہوئی ہے مشکل الفاظ کے معانی، تو وہاں سے دیکھ لیں، یا کوئی ڈکشنری یا لغت اپنے پاس رکھ لیں، وہاں سے سمجھ لیں، یا کوئی اچھا اردو پڑھنے والا آپ کے گھر میں ہے تو اس سے سمجھ لیں۔ اگر ایسی کوئی سہولت نہیں ہے تو آپ مجھے میسج کریں، میں انشاءاللہ تعالی جواب عرض کر دوں گا۔ 19واں مسئلہ ہے اسی کے تحت جو دین میعادی ہو وہ مذہب صحیح میں وجوب زکوٰۃ کا معنی نہیں، چونکہ عادتاً دین مہر کا مطالبہ نہیں ہوتا، لہٰذا اگرچہ شوہر کے ذمہ کتنا ہی دین مہر ہو، جب وہ مال کے نصاب ہے زکوٰۃ واجب ہے، خصوصاً مہر مؤخر جو عام طور پر رائج ہے،
جس کی ادا کی کوئی میعاد معین نہیں ہوتی، اس کے مطالبہ کا تو عورت کو اختیار ہی نہیں جب تک موت یا طلاق واقع نہ ہو۔ اچھا، یہ میں آپ کو سمپل کر دیتا ہوں۔ دین غیر میعادی کسے کہتے ہیں؟ میعاد کہتے ہیں نا کوئی حد بندی، اس کی کوئی لمٹ۔ غیر میعادی اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے۔ مثال ہے، آپ نے مجھے 1,00,000 روپیہ دیا اور مجھے یہ کہا کہ جب آپ کے پاس ہوا دے دینا، کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے، اسے کہتے ہیں دین غیر میعادی۔ اس پہ سارے علماء کا اتفاق ہے کہ دین جو غیر میعادی ہے وہ آپ کے نصاب سے مائنس ہوگا، پھر بقیہ جو مال ہے اس پہ اگر شرائط پائی جائیں تو زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اب ہمارے اس دور میں چند علماء، زیادہ نہیں، صرف چند علماء ایسے ہیں سنی بریلوی، میں ان کے نام نہیں لوں گا، وہ ایک نیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ یو کے میں تو سارے امام تقریباً یہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ جو نیا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو دین میعادی ہو نا وہ مائنس نہیں کریں گے۔ جس طرح حق مہر کو مائنس نہیں کرتے، جیسا کہ بہار شریعت میں لکھا ہے۔ دیکھیں، مسئلہ حق مہر کا الگ ہے، دین میعادی جیسے کہ بینک لون ہوتا ہے، اس کی ظاہر ہے کہ انسٹالمنٹ ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ تو بینک مطالبہ نہیں کر سکتا، ایسے ہی ہے نا۔ وہ یہ پوائنٹ رکھتے ہیں کہ چونکہ بینک زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا، آپ کے ذمہ صرف اس مہینے کی قسط ہوتی ہے، تو آپ صرف اس مہینے کی قسط مائنس کر لو جو کہ آپ کے اخراجات میں آ جاتا ہے، حاجت اصلیہ میں آ جاتا ہے، تو بقیہ مال پہ آپ زکوٰۃ دو، تاکہ یو کے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا زکوٰۃ دیں۔ حالانکہ اصل مسئلہ یہ ہے، اس پہ اپنے مبارک پور اشرفیہ کے مفتیان کرام اور اپنے دعوت اسلامی کے مفتیان کرام دونوں متفق ہیں۔ میرے حساب سے یہ دونوں بڑے دو گروہ ہیں اہل سنت میں مفتیان کرام کے، جو سنی، رضوی، بریلوی ہیں، یہ دونوں متفق ہیں کہ قرض چاہے میعادی ہے چاہے غیر میعادی ہے، اس کو آپ نے مائنس کرنا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، میرے پاس مکان ہے، میں نے بینک سے 1,00,000 پاؤنڈ لیا، میں نے مکان خرید لیا، ٹھیک ہے۔ اب میں بینک کو ہر مہینے 200 پاؤنڈ دے رہا ہوں، تو میرے اوپر کتنا قرض ہے؟ 1,00,000۔ میرے پاس 1,00,000 نہیں ہے، اس لیے تو میں نے قرض لیا، میں نے جمع کرنے شروع کر دیے، میرے پاس 30,000 پاؤنڈ جمع ہو گیا۔ اب یو کے علماء کہتے ہیں کہ 30,000 پہ زکوٰۃ دو، دعوت اسلامی اور مبارک پور اشرفیہ کے علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ دین میعادی ہے، مگر ہے تو دین کہ اس کا بندوں کی طرف سے مطالبہ ہے، یہ حق مہر کی طرح نہیں ہے کہ مطالبہ کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ جو یو کے میں اسٹوڈنٹ لون لیا جاتا ہے، بلکہ گورنمنٹ دے دیتی ہے، اسٹوڈنٹ فائنانس بھی اس کو کہتے ہیں، وہ حق مہر کی طرح ہے کہ وہ گورنمنٹ بالکل مطالبہ کرتی ہی نہیں ہے، اس کی شرائط اتنی آسان ہے۔ مثال ہے، وہ 26,000 یا 25,000 پاؤنڈ دیتے ہیں 3-4 سال کی سٹڈی کے لیے، وہ اتنا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنا الگ سے رہائش رکھ لے، کھانا پینا کر لے، ٹریول کے ایکسپنسز کر لے اور پڑھے، یعنی کہ گورنمنٹ خرچہ دیتی ہے، مگر وہ اسٹوڈنٹ کے ذمے ہوتا ہے اس شرط پہ کہ جب وہ بالکل پڑھ چکا، اب اس کو اچھی نوکری ملی ہے اور اس نوکری میں اس کو 21 یا 22,000 پاؤنڈ سے زیادہ تنخواہ ملتی ہے، تو وہ جو منیمم ان کی لمٹ ہے نا، شاید 21,000 ہے، تو 21,000 کو تو سائڈ پہ کر دیں نا، 21,000 کے اوپر جو پیسے ہیں، مثال اس کو 25,000 سالانہ ملتا ہے، تو اوپر 4,000 ہوا نا، تو اس 4,000 کا بھی
صرف 9% آپ نے گورنمنٹ کو واپس پے کرنا ہے۔ تو یہ تو اللہ خیر کرے 50-60 سال میں جا کے وہ ختم ہوتی ہے اسٹوڈنٹ فائنانس اور لون جو ہیں۔ کسی نے ایک وہ کارٹون بنایا تھا، ایک بڈھا سا بندہ ہے 72 سال کا 72، اور اس کی بیوی بھی بوڑھی سی اس کے ساتھ، کارٹون ہے ایسے پکچر ہے، وہ ایک کیک کاٹ رہے ہیں۔ کیک میں کیا ہے؟ اور کیک اس لیے کاٹ رہے ہیں کہ آج میں نے اپنا اسٹوڈنٹ لون وہ کلیئر کر دیا ہے۔ یعنی کہ اتنا وہ نرمی ہے اس کے معاملے میں کہ آپ کے پاس ہیں تو دے دو، نہیں ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مگر ایک سہولت ہے، اسٹوڈنٹ لون جو ہے وہ فائنانس جو دیتے ہیں تو اس پہ کوئی انٹرسٹ وغیرہ بھی نہیں ہے، اس لیے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے لینا جو ہے نا وہ جائز رکھا ہے علماء نے یہاں پر، اور اس کی آسان شرائط ہیں، اور اس کو جو ہے نا اپنا ہی مال سمجھیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس اسٹوڈنٹ لون کو اپنے ٹوٹل میں سے آپ مائنس نہیں کریں گے۔ یو کے والے دوبارہ سن لیں کہ آپ کے اوپر کوئی بھی قرض ہے، چاہے کسی بندے کا ہے یا بینک کا ہے یا کسی ادارے کا ہے، اس کو اپنے ٹوٹل نصاب میں سے مائنس کریں گے۔ اگر پھر بھی صاحب نصاب ہیں دیں زکوٰۃ، نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ آپ پہ نہیں ہے۔ آج مجھے کسی نے پوچھا کہ ان کے پاس تقریباً 35,000 پاؤنڈ ہے، مگر انہوں نے ایک تو 70,000 پاؤنڈ کی مورگیج ہے، بینک لون ہے مکان کے لیے، اور ایک 35,000 کا لون ہے جو انہوں نے ہاؤس کی ایکسٹینشن کے لیے لیا تھا۔ تو پوچھا بھی 35,000 پاؤنڈ گھر میں پڑا، زکوٰۃ دیں کہ نہ دیں؟ میں نے کہا بھی آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ 70 جمع 35 1,05,000 تو آپ پہ قرضہ ہے، 35 دے کے بھی آپ کے اوپر 70,000 بچنا ہے، قرضہ ہی بچنا ہے، تو اسلامی لحاظ سے آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ لمبی تقریر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت کام دے گی، امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ دے گی۔ تو اسی دین کے حوالے سے نا یہاں پر کافی مطلب تفصیلات ہے پھر آگے، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا ایک نظر۔ 8ویں شرط ہے نصاب حاجتی اصلیہ سے فارغ ہو۔ حاجتی اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ اس کو آپ بالکل سمپل سمجھ لیں کہ مثال ہے، آپ پہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے شعبان کی 15 تاریخ کو، 15 شعبان کو دن کے 10 بجے، ٹھیک ہو گیا۔ تو حاجت اصلیہ میں کون سی چیز آئے گی؟ 15 شعبان 10 بجے سے پہلے جو آپ کے بل وغیرہ آئے ہوئے ہیں نا، گھر کے گیس بجلی واٹر جو بھی ہے، صرف ان کو مائنس کرنا ہے۔ جو بل اس کے بعد آئیں گے ان کو مائنس نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ مثال ہے آپ کے پاس یو کے کی مثالیں دے رہا ہوں بار بار، کہ آپ کے پاس 5,000 پاؤنڈ پڑا تھا اور 10 بچ گئے ہیں، 15 شعبان بھی ہے، سال پورا ہو گیا، باقی ساری شرائط پائی جاتی ہیں، مگر آپ کا گیس کا بل 300 پاؤنڈ آ کے پڑا ہوا ہے، بجلی کا 50 پاؤنڈ پڑا ہوا ہے، اور کونسل ٹیکس جو ہے وہ آپ کا 100 پاؤنڈ پڑا ہوا ہے۔ تو آپ کیا کرو گے؟ 5,000 میں سے 100 کونسل ٹیکس، 50 وہ جو اس کے بجلی کے، 300 جو گیس کے، وہ مائنس کرو گے، بقیہ جو بچیں گے یہ 4,000 550 یا ایسا کچھ بچے گا، تو اس پہ آپ زکوٰۃ دو گے۔ یہ ہے حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا۔ حاجت اصلیہ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں پھر اس کی آگے تفصیل ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ مال نامی ہونا، نامی کا مطلب بڑھنے والا، خواہ حقیقتاً بڑھے یا حکماً، یعنی اگر بڑھانا چاہے تو بڑھائے، اس کے یا اس کے نائب کے قبضہ میں ہو، ہر ایک کی 2 صورتیں ہیں، وہ اسی لیے پیدا کیا گیا ہو، اسے خلقی کہتے ہیں، جیسے سونا چاندی کی، یہ اسی لیے پیدا ہوئے کہ ان سے چیزیں خریدی جائیں، یا اس لیے مخلوق تو نہیں ہوئے، بنائے نہیں گئے، مگر اس سے یہ بھی حاصل ہوتا ہے، جیسے اسے فعلی کہتے ہیں۔ سونے چاندی کے علاوہ سب چیزیں فعلی ہیں کہ تجارت سے سب میں نمو ہوگا، بڑھاوا ہوگا، بڑھوتری ہوگی۔ سونے چاندی میں مطلقاً زکوٰۃ واجب ہے جبکہ بقدر نصاب ہوں، اگرچہ دفن کر کے رکھے ہوں، تجارت کرے یا نہ کرے، ان کے علاوہ باقی چیزوں میں زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی تجارت کی نیت ہو،
یا چرائی پر چھوٹے جانور و بس۔ خلاصہ یہ کہ زکوٰۃ 3 قسم کے مال پر ہے۔ نمبر 1 ہے سمن، یعنی سونا چاندی۔ اب سونا چاندی کیا ہے، کرنسی بھی آ گئی، ان کے انڈر آ گئی، کرنسی بھی، پرائز بانڈ بھی۔ نمبر 2 مال تجارت، ایسی چیز جو خریدی ہی بیچنے کی نیت سے ہے۔ نمبر 3 ہے سائمہ، سائمہ کہتے ہیں چرائی پر چھوٹے جانور۔ یہ چرائی کے جانور کون سے ہوتے ہیں، ان کی شرائط ہی الگ ہے۔ ان کو میں سمپل ابھی عرض کر دیتا ہوں، وہ سمپل یہ ہے کہ ایسے جانور جو سرکاری چراگاہ میں چرتے ہیں، آپ کو چارہ کاٹ کے نہیں دینا پڑتا۔ اب ایسے جانور تو میری معلومات میں کوئی بندہ نہیں جس کے پاس ہوں گے۔ ہمارے یہاں پنجاب میں فیصل آباد کے علاقے میں اگر دیکھا جائے تو اکثر وہی لوگ ہیں جن کے گھر میں بھینسیں اگر ہیں یا مطلب گائے ہے، بیل وغیرہ ہیں، تو بکریاں ہیں، تو ان کو اپنے ہی اس میں باڑے میں یا فارم میں یا ڈیرے پہ وہ رکھی ہوتی ہیں، تو خود ہی چارہ کاٹ کے کھلاتے ہیں ان کو۔ تو یہ سائمہ میں نہیں آتے، چاہے جتنے بھی ہوں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں جو بکرے وہ خرید لیتے ہیں، جیسے مطلب میرے ایک کزن نے بھی خریدے ہیں، 10 بکرے خریدے ہیں، اس نے خریدے ہی بیچنے کے لیے کہ بڑی عید پہ بیچوں گا، اللہ خیر کرے۔ تو چھوٹا کزن ہے ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، سبھی مسلمانوں کو اللہ پاک برکت دے۔ تو اس نے جو خریدے ہی بیچنے کے لیے ہے نا، اگر اس پہ زکوٰۃ کی شرائط پائی جائیں تو ان بکروں کی جو قیمت ہوگی موجودہ، اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی۔ یہ چونکہ مال تجارت بن گیا ہے نا، اس لیے اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 39 ہے موتی اور جواہر پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ ڈائمنڈ ہو نا اگر کسی کے پاس، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، سونے چاندی پہ ہے، اگرچہ ہزاروں کے ہوں۔ ہاں اگر تجارت کے نیت سے ہوں تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہو جائے گی، یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر ہم نے 9 شرطوں پر آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ 10ویں شرط جو ہے نا، دوران سال نصاب میں کمی بیشی وغیرہ کے حوالے سے، وہ تفصیلات انشاءاللہ تعالی اگلے لیسن میں آپ کو شروع میں عرض کروں گا، پھر سامہ کی زکوٰۃ کا بیان چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔